توشہ خانہ کیس کی سماعت بھی کل جوڈیشل کمپلیکس میں کرنا ہے. جج صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کی جگہ ہے نا بڑی چھوٹی ہے یہاں پہ, تو آپ نا اپنی عدالت چکو ادھروں کہ چک کے نا جوڈیشل کمپلیکس لے جاؤ. وی وانٹ سم وے گڈ ویئر دس پلیسز آر ویری اوپن. کوئی آئینی عہدیدار بھی انتخابات میں 90 دن سے زیادہ تاخیر نہیں کر سکتا. پہلے آپ کر کے تاخیر کی جا رہی ہے. بنیادی حقوق کا معاملہ تھا, اس لیے صدر کو مداخلت کرنا پڑی. کسی نہ کسی نے تو تاریخ کا اعلان کرنا ہی تھا. تو بھائی اڈے ویلے سے تو عثمان بزار کو کروا لیں, وہ بھی تو ویلا بیٹھا بیچارہ. انتخابات کسی اور ادارے نے کرانے ہیں تو وہ بھی عدالت کو بتا دے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, معاملہ جو ہے سپریم کورٹ کے اندر پھنسا ہوا ہے. از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی ہے اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کی جو اسمبلیاں ہیں اس کے الیکشنز کم ہونے ہیں, اس کیس کی سماعت ہوئی ہے. ویسے تو کافی ایڈونچرس دن جو ہے شروع ہوا تھا, وہ اس طرح کہ 11 بجے ایکچولی اس کیس کی سماعت ہونی تھی, لیکن اس کے بعد وہ ڈیلے ہوتی گئی اور بالآخر 23 فیبری کو جو سماعت ہوئی تھی اس کا جو آرڈر آیا, سب سے پہلے وہ آیا. اس سے پتہ لگا جناب 4 ججز جو ہے وہ اب اس بینچ کا حصہ نہیں رہے ہیں اور باقی 5 ججز کے اوپر جو ہے اب یہ کیس چلنا ہے آگے. تو بہرحال جب وہ سارے فائر ورکس ہو گئے, وہ ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر بڑی ڈیٹیل سے کور کر لیے ہیں. اختلافی نوٹس بھی جو ججز کے تھے وہ بھی ہم نے شیئر کر لیے ہیں. اب مائنیوٹ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں کہ ایکچولی کیس کے اندر ہوا کیا تھا, آج کی سماعت کے اندر ایکچولی کیا کچھ ہوا ہے. اچھا, اس کے اندر اب جو ججز رہ گئے ہیں, سب سے پہلے تو میں ان کے بارے میں بتا دوں. چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, جسٹس جمال خان مندوخیل, جسٹس محمد علی مظہر, یہ ججز جو ہیں اب اس 5 رکنی بینچ کا حصہ ہیں. چیف جسٹس نے سب سے پہلے حکم دیا جی علی ظفر صاحب جو ہیں وہ دلائل کا آگاہ کریں کہ یہ عدالت یہ کیس سنے یا نہ سنے. آگاہ کیا جائے عدالت یہ مقدمہ سن بھی سکتی ہے یا نہیں. کل ہر صورت مقدمے کو ہم نے مکمل کرنا ہے. اس کے بعد اسپیکر, یہ بیسیکلی اسپیکرز کے وکیل ہیں علی ظفر صاحب جو وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے دلائل کا آغاز کیا. انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری گورنر کو ارسال کی ہے. گورنر اسمبلی تحلیل کرنے کے پابند تھے لیکن انہوں نے نہیں کی. گورنر کے انکار پر 48 گھنٹے میں اسمبلی از خود تحلیل ہو گئی. کوئی آئینی عہدیدار بھی انتخابات میں 90 دن سے زیادہ تاخیر نہیں کر سکتا. اس پہ جسٹس محمد علی مظہر نے سوال کیا علی ظفر سے کہ جی گورنر کا تقرر صدر مملکت کی منظوری سے ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی گورنر کی اسمبلی کی تحلیل کرنے اور آئینی مدت پر از خود اسمبلی تحلیل ہو جانے میں فرق کیا ہے. ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے یہ کہ گورنر جو ہے اگر وہ تحلیل کرے یا پھر اگر ان کو کہا جائے اور وہ نہ تحلیل کریں, کیا فرق ہے اس میں. علی ظفر نے کہا کہ کوئی آئینی عہدیدار بھی انتخابات میں 90 دن سے زیادہ تاخیر نہیں کر سکتا. پنجاب میں 90 دن کا وقت 14 جنوری سے شروع ہو چکا ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ کرنا کس کا کام ہے. علی ظفر نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ کا کون ذمہ دار ہے, اسی معاملے پر از خود نوٹس لیا گیا ہے. جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا تھا کہ آئین کی کوئی ایسی شک نہیں جو انتخابات میں 90 دن کی تاخیر کو جسٹیفائی کرے. کیا کوئی انتخابات میں تاخیر کر سکتا ہے؟ علی ظفر نے کہا کہ انتخابات میں کوئی تاخیر نہیں کر سکتا. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جی گورنر پنجاب نے معاملہ الیکشن کمیشن کی کورٹ میں پھینک دیا. اس پہ علی ظفر نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ پر پنگ پونگ کھیلا جا رہا ہے. گورنر یا الیکشن کمیشن کو عدالت انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کا حکم دے سکتی ہے. چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا صدر مملکت کے پہلے خط کا الیکشن کمیشن نے جواب دیا ہے. اس پہ علی ظفر نے کہا کہ میری معلومات کے مطابق پہلے خط کا الیکشن کمیشن نے جواب نہیں دیا ہے. اس پہ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ صدر مملکت کا خط ہائی کورٹ کے حکم کے متضاد ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ریمارک ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عارف علی صاحب نے جو ڈیٹ اناؤنس کر دی تھی 9 اپریل کی, اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت کا خط ہائی کورٹ کے حکم کے متضاد ہے. ہائی کورٹ نے گورنر سے مشاورت کے بعد تاریخ دینے کا کہا تھا. صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کو تاریخ دینے کا کہا. تو علی ظفر نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ انتخابات کی تاریخ وہ نہیں دے سکتے. اصل معاملہ انتخابات کی تاریخ کا ہے جو دینے پر کوئی تیار نہیں. پہلے آپ کر کے تاخیر کی جا رہی ہے. صدر نے تاریخ مقرر کرنے کے خط میں تمام حقائق کو واضح کیا ہے. جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کیا صدر سے کسی نے رجوع کیا تھا کہ تاریخ نہیں, یا انہوں نے خود ہی ایسا کر دیا. علی ظفر صاحب نے جواب دیا کہ بنیادی حقوق کا معاملہ تھا, اس لیے صدر کو مداخلت کرنا پڑی. کسی نہ کسی نے تو تاریخ کا اعلان کرنا ہی تھا. آپ اندازہ کیجئے, یہ ایکچولی سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے ریمارکس دیے جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی نے تو کرنا تھا, تو صدر نے کرتا. تو بھائی اڈے ویلے سے تو عثمان بزار کو کروا لیں, وہ بھی تو ویلا بیٹھا بیچارہ, وہ کروا لیتے کہ بھائی جان آپ بھی سابق وزیر اعلیٰ رہے ہیں, آپ بھی اعلان کرنا. عجیب بات ہے.
اگر عدالت سمجھتی ہے کہ الیکشن کمیشن تاریخ دے گا تو اسے حکم جاری کرے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جمہوریت میں خلا چھوڑ دیا جائے. باقی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ انتخابات کسی اور ادارے نے کرانے ہیں تو وہ بھی عدالت کو بتا دیں. جسٹس منیب اختر انہوں نے سوال کیا کہ کے پی میں بھی اسمبلی تحلیل ہوئی ہے, وہاں کیا پوزیشن ہے. اس پہ علی ظفر نے کہا کہ جی کے پی میں گورنر نے اسمبلی تحلیل کی ہے. گورنر کے پی نے الیکشن کمیشن کو سٹیک ہولڈر سے مشاورت کا کہا ہے. گورنر کے پی نے اپنے خط میں سیکیورٹی کو بنیاد بنایا ہے. انتخابات کی تاریخ تو گورنر کے پی نے بھی نہیں دی. الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ میں 3 آئینی درخواستیں اس وقت زیر التوا ہیں. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ نے 21 دن کا نوٹس کیوں دیا فریقین کو. قانونی نقطہ طے کرنا ہے کہ یہ کوئی دیوانی مقدمہ تو نہیں جو اتنا وقت دے دیا. جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کیا گورنر کہہ سکتا ہے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے, مشاورت کی جائے. میری نظر میں گورنر کے پی کو ایسا خط لکھنے کا اختیار نہیں تھا. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ یہ کیس اب صرف اسی سوال پر چل رہا ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینا کس کا اختیار ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ تاریخ کے لیے مشاورت آئین میں شامل نہیں ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ الیکشن کمیشن اگر خود تاریخ دے دے تو کیا یہ توہین عدالت ہوگی. علی ظفر نے کہا کہ یہ سب تاخیری حربے ہیں. الیکشن کمیشن کا تاریخ دینا آئینی عمل ہے. کسی نے تو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں الیکشن 10 سال تاخیر کا شکار ہو جائے. دوسرا فریق بتا دے الیکشن کی تاریخ کس نے دینی ہے, جسے یہ کہتے ہیں اسے تاریخ کا اعلان کرنے دیں. اس پہ جسٹس منصور علی شاہ نے بیچ میں سوال کیا کہ اسمبلی تحلیل کا نوٹیفیکیشن کون جاری کرتا ہے. علی ظفر نے کہا کہ اسمبلی تحلیل کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے جاری کیا. منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ ریکارڈ کے مطابق نوٹیفیکیشن حکومت نے جاری کیا ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ نوٹیفیکیشن سے پہلے کسی نے تو حکم جاری کیا ہی ہوگا. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ گورنر کا کردار پارلیمانی جمہوریت میں پوسٹ آفس کا ہی ہے. کیا گورنر اپنی صوابدید پر اسمبلی تحلیل کر سکتا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ اور نگراں حکومت کے لیے گورنر کو کسی سمری کی ضرورت نہیں ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ علی صاحب آپ سب کے ہی سوالات پہ کہہ رہے ہیں. جی بالکل, کیا آپ سب کے سوالات سے اتفاق کرتے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کیا گورنر تاریخ نہ دے تو الیکشن کمیشن از خود انتخابات کرا سکتا ہے. علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے, اسے ہی اختیار ہونا چاہیے. جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آئین کو بالکل واضح ہونا چاہیے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ پارلیمان نے الیکشن ایکٹ میں واضح لکھا ہے کہ صدر بھی تاریخ دے سکتے ہیں. پارلیمان کی بصیرت کا کیسے جائزہ لیا جا سکتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ریمارک ہے چیف جسٹس کی جانب سے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمان نے الیکشن ایکٹ میں واضح لکھا ہے کہ صدر بھی تاریخ دے سکتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ریمارک ہے چیف جسٹس کا. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جہاں اسمبلی کی تحلیل میں گورنر کچھ نہیں کرتا ہے تو وہاں تاریخ کون دے گا. جہاں وزیر اعلیٰ اسمبلی توڑتا ہے گورنر پکچر میں نہیں, وہاں گورنر کا کیا اختیار ہوگا. جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ فرض کریں اس تاریخ پر جنگ شروع ہو جائے یا کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو الیکشن کمیشن انتخابات نہیں کروا سکتا, تو الیکشن کمیشن ایسے میں کیا کرے گا. علی ظفر نے کہا کہ ایسے کسی واقعے سے کوئی علاقہ یا کچھ علاقے متاثر ہو سکتے ہیں تو ان حلقوں میں الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں. اب بینچ کی جانب سے ریمارکس دیا گیا کہ فرض کریں کرفیو لگ جائے تو کیا ہوگا. علی ظفر نے کہا کہ اس پر آئین خاموش ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ایمرجنسی کا نفاذ کس صورت میں ہو سکتا ہے. علی ظفر نے کہا کہ یہ صرف جنگ اور سیلابی صورتحال میں ہو سکتا ہے. جسٹس منیب اختر نے کہا کہ گورنر ایڈوائس پر اسمبلی توڑے اور تاریخ نہ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صدر تاریخ دے. ایسی صورت میں آپ کو عدالت جانا ہوگا. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ریمارک ہے, کیونکہ اس سے پہلے یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ صدر عارف علی صاحب نے یہ ڈیٹ کس طرح دے دی. تو اس کے اوپر میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. جسٹس منیب اختر نے کہا کہ گورنر ایڈوائس پر اسمبلی توڑے اور تاریخ نہ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صدر تاریخ دے. ایسی صورت میں آپ کو عدالت جانا ہوگا. تو بیسکلی عارف علوی صاحب کی جو 9 اپریل والا جو چھکا انہوں نے مارا ہوا ہے نا, یہ اس کے اوپر کامنٹری ہو رہی ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ تینوں صورتوں میں تاریخ دینے کا اختیار گورنر کا ہی ہوگا, اور وکیل سے سوال کیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر تاریخ نہ دے تو الیکشن کمیشن کو بڑھ کر تاریخ دینی چاہیے. علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. گورنر اسمبلی تحلیل کرتا ہے تو تاریخ بھی گورنر ہی دے گا. چیف جسٹس نے کہا کہ دوسری صورت ہوگی تو الیکشن کمیشن ایکٹ کرے گا. علی ظفر نے کہا کہ گورنر تاریخ نہ دے تو صدر مملکت تاریخ دے گا. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن راضی تو ہو لیکن وسائل نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا. علی ظفر نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 10 سال الیکشن نہ ہو. جسٹس منیر اختر نے کہا کہ پورے پاکستان میں کرکٹ ہو رہی ہے لیکن انتخابات نہیں ہو سکتے. منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اس موقع پر کہ ابھی صرف تاریخ کی بات ہو رہی ہے لیکن رشتہ نہیں ہوا, اس کی تاریخ بعد میں ہوگی. اس پہ کافی کہکے بھی لگے کمرہ عدالت میں. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ سمری آنے پر اسمبلی تحلیل کا حکم جاری کرنا گورنر کی ذمہ داری ہے. گورنر اپنے حکم میں انتخابات کی تاریخ بھی دے گا.
جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کیا گورنر تاریخ نہ دے تو الیکشن کمیشن از خود انتخابات کرا سکتا ہے؟ علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، اسے ہی اختیار ہونا چاہیے۔ جسٹس مظہر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو ہر وقت انتخابات کے لیے تیار رہنا چاہیے، کوئی بھی اسمبلی کسی بھی وقت تحلیل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بنیاد پر انتخابات نہ ہوں کہ پیسے ہی نہیں ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کیا یہ عجیب نہیں کہ صدر مشاورت سے تاریخ دیتا ہے اور گورنر اپنی مرضی سے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ گورنر کسی سے تو مشاورت کرتا ہی ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ اگر گورنر ایک ہفتے میں الیکشن کا اعلان کر دے تو الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ انتخابات کا سارا کام تو الیکشن کمیشن کو کرنا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ انتخابات کے لیے پورا شیڈیول دیا گیا ہے کہ کس مرحلے پر کتنا وقت درکار ہے۔ یہاں تک جناب سماعت ہوئی ہے اور اس کے بعد کیس کی سماعت جو ہے وہ اب صبح 9:30 بجے تک کے لیے جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ 9:30 بجے اب جب سماعت ہو تو اس معاملے کو اسی دن کے اندر جو ہے وہ نپٹانا چاہیں گے۔ اچھا، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب نے بھی جو ہے وہ یہ منگل والے دن عدالت میں پیش ہونا ہے۔ ان کو بینکنگ کورٹ کے اندر بھی ان کو بلایا ہوا ہے، اور ایک اور جو معاملہ ہے اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کا، اس کے اندر بھی جو ہے ان کو بلایا ہوا ہے۔ تو اس میں بڑی انٹرسٹنگ سماعت ہوئی ہے پہلے، اور ایک عجیب انوکھی لاڈلی قسم کی جو ہے وہ ایک درخواست آئی ہے۔ اگر میں نے شیئر نہ کیا تو میرے خیال میں ناانصافی ہوگی۔ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف اقدام قتل کی دفاع کے تحت تھانہ سیکریٹریٹ میں یہ درج مقدمہ ہے۔ اس کی کیس کی سماعت جو ہے اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج طاہر عباس سپرا نے کی۔ بابر اعوان صاحب ایڈوکیٹ، انہوں نے حاضری سے استثناء سمیت 2 درخواستیں دائر کی۔ حاضری سے استثناء جو گزرا ہوا کل ہے اس کے اندر حاضری سے استثناء کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کل اسلام آباد کی عدالتوں میں آئیں گے۔ 2 کیسز جوڈیشل کمپلیکس اور 1 ضلع کچہری میں ہے۔ کل توشہ خانہ کیس میں بھی آپ کی عدالت میں عمران خان کو پیش ہونا ہے۔ تو بابر اعوان صاحب نے استدعا کی کہ توشہ خانہ کیس کی سماعت بھی کل جوڈیشل کمپلیکس میں کر لیں۔ جوڈیشل کمپلیکس میں جگہ ہی جگہ ہے، مطلب آپ جو ہے نا بیسکلی، اب میں صرف آپ کو سمجھا دوں کیونکہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اس قسم کی بات کبھی آج تک سنی ہو۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کی جگہ ہے نا، جج صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کی جگہ ہے نا بڑی چھوٹی ہے یہاں پہ، اور سیکیورٹی کے بھی ایشوز ہیں یہاں پہ، تو آپ نا اپنی عدالت چکو ادھروں تے چک کے نا انہوں جوڈیشل کمپلیکس لے جاؤ، تاڑی مہربانی۔ تو عدالت میں جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ ایسا تو میں نے پہلی بار سنا ہے، عمران خان کو پیش ہونا ہے تو کچہری میں ہی ہونا پڑے گا۔ بابر اعوان صاحب نے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان پر حملہ بھی تو پہلی بار ہوا ہے۔ عمران خان کا عدالت میں آنا ضروری ہے لیکن جان بچانا زیادہ ضروری ہے۔ فیصلہ جاری کر دیں تاکہ میں ہائی کورٹ میں اپیل کر سکوں۔ اب یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی کہ آپ میری اس استدعا کو ریجیکٹ کریں تو میں اس کے خلاف جو ہے نا ہائی کورٹ میں جا کے اپیل کروں۔ جج نے کہا کہ آپ کے کہنے پر تاریخیں رکھیں، عمران خان کی حاضری آج ہو جانی چاہیے تھی، عدالت کو منتقل کرنے کا دائرہ اختیار میرے پاس بھی نہیں ہے کہ میں تو خود اپنی عدالت اٹھا کے دوسری جگہ نہیں جا سکتا، یہ کہنے کا مطلب ہے ان کا۔ بابر اعوان صاحب نے کہا کہ تھانہ سیکریٹریٹ تو توشہ خانہ کیسز کی سماعت جوڈیشل کمپلیکس میں رکھ لیں، تھانہ سیکریٹریٹ میں آج ضمانت میں توسیع کا فیصلہ بھی کل تک مؤخر کر لیں۔ عدالت نے کہا کہ کیا عمران خان نے کل آنا ہے میری عدالت میں؟ بابر اعوان صاحب نے کہا کہ جی عمران خان نے آپ کی عدالت میں آنا ہے، عمران خان تھانہ سیکریٹریٹ کے مقدمے میں حاضری دینا چاہتے ہیں۔ اس پہ مدعی مقدمے کے وکیل نے کہا کہ عمران خان کل آ رہے ہیں تو آج بھی آ سکتے تھے۔ عدالت نے کہا کہ عمران خان کی حاضری معافی کی درخواستیں مسلسل آ رہی ہیں، عمران خان کا بیان حلفی دیں کہ عمران خان کل میری عدالت میں پیش ہوں گے۔ جج نے ریمارکس دیے کہ آج تک عدالتی تاریخ میں نہیں ہوا کہ میں کسی اور عدالت میں جا کر بیٹھ جاؤں، میں 7 والی عدالت میں بھی جا کے نہیں بیٹھ سکتا۔ بابر اعوان صاحب نے کہا کہ جی عمران خان کی کل عدالت میں پیشی کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہ جی تھانہ سیکریٹریٹ مقدمے میں بھی وہ پیش ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد عدالت نے مدعی وکیل کی جانب سے ضمانت خارج اور پم سے عمران خان کے طبی معائنے کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے عمران خان کی 1 روزہ حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے عمران خان کی توشہ خانہ کیس کی سماعت جوڈیشل کمپلیکس منتقل کرنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم ایک کورٹ سے دوسری تک میں بھی بیٹھ سکیں۔ تو یہ جناب معاملہ ہوا ہے۔ سو بیسکلی لبے لباب اس ساری چیز کا یہ تھا کہ آپ پلیز ہم نہیں آ سکتے اس عدالت میں، آپ اپنا بوریا بستر لپیٹیں اور وہ والی بلڈنگ جو ہے نا وہاں پہ آ جائیں کیونکہ وہاں ہم آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ازراہ مذاق سوشل میڈیا کے اوپر میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں جس میں کہا گیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب لاہور ہائی کورٹ بھی بڑی مشکل سے آئے، وہاں پہ بھی ایکچولی جب وہ پارکنگ کے اندر بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں عمران خان صاحب آ چکے ہیں، آپ کو جو بھی اب کلیئرنس وغیرہ کروانی ہے نا وہ عمران خان صاحب گاڑی میں بیٹھے ہیں، جا کے چیک کروا لیں۔
تو وہ اس کے اوپر بھی جج صاحب نے کہا تھا وہ میرے بھائی اس طرح نہیں ہوتا, انہوں نے کڈو باہر لے کے آؤ ادھر, لے آ کے میں نے مکھڑا دکھاؤ. اچھا میں یہ سمجھا تھا کہ بس یہ اتنی ہو گئی ہے, لاہور ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا تھا نا, میں سمجھا تھا بس اتنی ہو گئی ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتے. لوگوں نے تو بڑا مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا کہ یار یہ امپریشن تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحبان ہی جو ہے نا اٹھ کے زمان پاک آ جائیں اور وہاں آ کے عمران خان صاحب کے بھائی کتنے کلو ضمانت چاہیے تو لے لو, ساڑھے کو 5 کلو چاہیے کہ 10 کلو چاہیے. تو میں سمجھا تھا بس کافی ہو گئی ہے, اور جتنی کو ہو گئی نا اس کے بعد عمران خان صاحب اس سے بڑا چھکا نہیں مار سکتے. لیکن یہ جو چھکا انہوں نے مارا ہے نا کہ مطلب عدالت میں جا کے یہ درخواست کی ہے کہ پائن یہاں نہیں ہم آ سکتے, آپ پلیز وہاں پہ شفٹ ہو جائیں, ہم وہاں پہ مل لیتے ہیں. یہ اس طرح لگ رہا ہے جیسے کوئی پراپرٹی ڈیلنگ نہیں ہو رہی کہ جی وہ آپ بتائیں ہم کامن جگہ کون سی ہے جہاں پہ ہم مل سکتے ہیں آپس میں. ویسے تو میرے اس کی اگزامپل کچھ اور بھی تھی, اکثر مطلب کبھی کبھار ڈیٹیں بھی اس طرح ماری جاتی ہیں کہ وہ کہاں پہ ملنا ہے, پھر وہ کہتے ہیں اچھا ایک کام کرو ریس کورس کا وہ جو استبل والا گراؤنڈ ہے نا اس کے پیچھے آ جانا. تو یہاں پہ بھی لگ رہا ہے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اور یار کو خدا کے لیے تحریک انصاف نام ہے آپ کی جماعت کا, تحریک انصاف, کیا میسج دے رہے ہیں آپ یہ آج کے ینگسٹر کو, آج کے اپنی پارٹی کے سپورٹروں کو, یہ کیا میسج دے رہے ہیں آپ کہ یار میں جب چاہوں میں یوں جو ہے نا وہ چٹکی دباؤں گا اور اس کے بعد میں جہاں مرضی چاہوں عدالتوں کو شفٹ کروا لوں گا. یہ کیا مذاق چل رہا ہے یہ؟ آپ اس سسٹم کے کتنے لاڈلے رہے ہیں کہ آپ کے جو ہے ناز نخرے ہیں نا وہ یہاں تک آ چکے ہیں. سیریسلی آپ کو 10 سال جو ہے نا وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ایسا پیارے طریقے سے پال پوس کے بڑا کیا ہے, ٹھیک ہے, جیسے مطلب یہ روئے کچھ نہ, یہ اگر چھینک مارے تو ڈاکٹر کو بلا لیا جاتا ہے. مطلب آپ نے ماشاءاللہ ایک ایسے سیاسی رہنما کا کردار ادا کیا. تو اس لیے آپ کے ناز نخرے نا اتنے بڑھ چکے ہیں کہ میں یہاں نہیں جاؤں گا تو میں وہاں نہیں جاؤں گا تو مجھے یہ ہو جائے گا تو مجھے وہ ہو جائے گا. بھاشن دینے کے لیے بیٹھیں گے تو بہادری کے اوپر ایڈا لمبا لیکچر دیں گے پورا, جب اگر بھاشن دینے کے لیے بیٹھیں گے. بزدل آدمی کی کوئی زندگی نہیں ہوتی, بزدل آدمی تو کمزور ہوتا ہے, وہ تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے, اس کا یہ ہو جاتا ہے. ادھر حال ویکھ لو. اور جناب کہہ رہے ہیں ساڑیاں عدالتیں چینج کرو, اے والی عدالت سانوں نہیں پسند. وی وانٹ سم وے گڈ ود دا اسپیسز آر ویری اوپن. مطلب یہ حال ہے. کمال ہے یار, کمال ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ شہباز گل صاحب کے لیے بھی جناب ایک خبر ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں شہباز گل صاحب کی جانب سے اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے کیس کی سماعت ہوئی. اماد یوسف صاحب بھی یہاں پہ پہنچے ہوئے تھے کیونکہ وہ بھی اس کیس کے اندر جو ہیں وہ نامزد ہیں. کاشف عباسی صاحب سینئر اینکر پرسن وہ بھی آئے ہوئے تھے وہاں پہ, اور خاور گمن صاحب جو بیورو چیف ہیں ایئر اسلام آباد کے وہ بھی پیشی کے اوپر تشریف لے کر آئے ہوئے تھے. تو یہاں پہ اسپیشل پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے عدالت کو بتایا کہ دونوں درخواستیں سماعت کل کے لیے رکھ لیں. عدالت نے اداروں کے خلاف بغاوت کے کیس میں شہباز گل کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی. عدالت نے فرد جرم عائد ہونے کی کارروائی مؤخر کر دی. اب شہباز گل پر فرد جرم 11 مارچ کو عائد کی جائے گی. تو پہلے وہ اماد یوسف صاحب جو ہے وہ نہیں آ سکتے تھے کسی وجوہات کی وجہ سے, تو شہباز گل صاحب جو ہیں وہ کیس کی سماعت کے اندر نہیں آئے, اور یہ کیس کی سماعت جو ہے وہ اس طرح آگے چلی. اچھا, ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ سامنے آیا ہے, مجھے نہیں پتا کس حد تک سچ ہے, لیکن جو نگراں وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے عامر میر صاحب, یہ حامد میر صاحب کے بھائی ہیں, انہوں نے ڈان نیوز کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کی آپس میں لڑائیوں کی شکایتیں آ رہی تھیں جیل سے, یا یہ وہ سارے رہنما ہیں یعنی اسد عمر, شاہ محمود قریشی اور یہ اعظم سواتی, یہ لوگ سارے جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جس دن یہ گرفتار ہوئے ہیں پہلی رات انہیں کوٹ لکھپت جیل میں رکھا تھا, وہاں شاہ محمود قریشی, اسد عمر اور اعظم سواتی آپس میں جھگڑ پڑے اور ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے میں پکڑا گیا ہوں. تو سواتی صاحب نے کہ پہلے روز ہی اس طرح کی گفتگو شروع کر دی تھی جو اب جا کے سامنے آئی ہے. اعظم سواتی صاحب نے بعد میں ایکچولی ان کو ایک ہاسپٹل میں جب میڈیکل کروانے کے لیے پیش کیا گیا تو میڈیا سے وہاں پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ میں تو ملنے کے لیے آیا تھا, میں نے بھی پھاڑ کے لے آیا. تو اس سے کافی مطلب ایک کامک جو ہے وہ مومنٹ آ گیا تھا کہ یار آپ نے گرفتار ہونا ہے, اس پہ رونے والی کیا بات ہے. تو عامر میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپس میں جو ہے وہ لڑ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ان کا آپس کا اختلاف تھا جس کی وجہ سے ان کو پھر الگ الگ جیلوں میں بھیجا گیا تاکہ آپس میں مزید جھگڑا نہ کریں اور کوئی ایسا نقصان نہ ہو کہ جس کی ذمہ داری جو ہے وہ ہم پر آ جائے. اب ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں یہ آپس میں لڑ رہے تھے. اب کس حد تک بات صحیح ہے, اوبیسلی اٹس ٹو ارلی ٹو سے دیٹ. اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جیل بھرو تحریک میں کارکنوں اور رہنماؤں کے جیل جانے سے گریز پر ایک نئی منطق جو ہے وہ پیش کی ہے. نا دی گل بھی سن لو. انہوں نے کہا ہے کہ جی پہلے سے موجود قیدیوں کی حالت بھی خراب ہے, مہنگائی کی وجہ سے قیدیوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے. 1 لاکھ مزید جیلوں میں چلے گئے تو مزید حالات خراب ہو جائیں گے. جیل بھرو تحریک کا مقصد یہ تھا کہ ہم جیلوں سے نہیں ڈرتے,
عمران خان کو کیوں کہیں کہ جلوس نکالو اور دھرنا دو؟ راجن پور کے انتخاب کا نتیجہ سب کے سامنے ہے. عمران خان کے مقابلے کی تو بات کی بات ہے, پہلے اس کے کارکنوں سے مقابلہ کر لیں. تو بیسکلی ان کا کہنے کا مقصد ہے بھائی ہم نے جیلیں اس وجہ سے نہیں ہم بھر رہے کہ حکومت کے حالات اتنے خراب ہیں, آپ کھانے پینے کے لیے ان لوگوں کو پیسے کہاں سے دیں گے, مطلب کھانا پینا ان کا کہاں سے آئے گا, ہم آپ کی فیور کرتے ہوئے جیلوں میں نہیں جا رہے. سیاستدان ہوتا ہے ماننا, مطلب وہ ایسی گدڑ سنگھی نکال کے لے کر آتا ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں یار کیا بات ہے تیری, کیا بات. گڈھا پور صاحب آپ ایم این منسٹر بنے تھے, یہ اس قسم کی کوالٹیز ہیں آپ کے اندر جس کی وجہ سے آپ منسٹر بنے تھے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.